بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو ڈان پبلک اسکول اینڈ کالج گریڈ 7۔ سبق نمبر 1 ہے ہمارا زمین کی طبعی حالت، فزیکل اسٹیٹ آف دا ارتھ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے زلزلہ، جس کو ہم ارتھ کویک بھی بولتے ہیں۔ زلزلے کا مطلب ہے پلیٹوں کی حرکت کی وجہ سے توانائی کا لہروں کی صورت میں زمین کی سطح پر پھیلنا اور زمینی سطح کا لرزنا، یعنی قشر ارض کے ٹکڑے جب اچانک حرکت کرتے ہیں تو زبردست توانائی خارج ہوتی ہے اور اس طرح زلزلے آتے ہیں۔ نیکسٹ ہے سسمک ویوز۔ زلزلے کے متعلق اگر ہم کوئی بھی بات کریں تو اس کے لیے ہم سسمک کی ٹرم یوز کرتے ہیں اور ویوز کہتے ہیں لہروں کو۔ زلزلے سے پیدا ہونے والی لہروں کو سسمک ویوز کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے سسمک ویوز کی اقسام۔ سسمک ویوز کی مندرجہ ذیل اقسام ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ ہے لانگ ویوز۔ لانگ ویوز جو ہیں زمینی سطح کے اوپر ساتھ ساتھ پھیلتی ہیں۔ ان لہروں کو سرفیس ویوز بھی کہتے ہیں، یعنی لانگ ویوز جو ہوں گی اس میں زمینی سطح کے ساتھ ساتھ لہریں پھیلیں گی اور اس کو دوسرا نام ہے سرفیس ویوز۔ دوسرے نمبر پہ ہے پی ویوز۔ پی ویوز کو پش ویوز بھی کہتے ہیں، یعنی جب یہ لہریں چلتی ہیں تو زمین پر موجود اشیاء کو اپنی سمت کے مطابق آگے اور پیچھے دھکیلتی ہیں یا ہلاتی ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ہے ایس ویوز۔ ایس ویوز کو شیئر ویوز یا شیک ویوز بھی کہتے ہیں کہ یہ لہریں زمین پر موجود اشیاء کو اپنی سمت کے مطابق دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں کی جانب ہلاتی ہیں اور یہ لہریں مائع میں سے نہیں گزر پاتی۔ آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ ہمیں پی ویوز دکھائی دے رہی ہیں جن کو ہم پش ویوز بھی کہتے ہیں۔ جب یہ لہریں چلتی ہیں تو زمین پر موجود اشیاء کو اپنی سمت کے مطابق آگے اور پیچھے کی طرف ہلاتی ہیں، انہیں ہم پی ویوز کہتے ہیں یا پش ویوز کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ایس ویوز۔ ایس ویوز کو شیئر ویوز یا شیک ویوز بھی کہتے ہیں اور یہ لہریں زمین پر موجود اشیاء کو اپنی سمت کے مطابق دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں کی جانب دھکیلتی ہیں، ہلاتی ہیں، جیسا کہ آپ کو اس پکچر میں بھی دکھائی دے رہا ہے، انہیں ہم ایس ویوز کہتے ہیں۔ تھرڈ ون از سرفیس ویوز یا لانگ ویوز۔ لانگ ویوز زمینی سطح کے اوپر ساتھ ساتھ پھیلتی ہیں اور ان لہروں کو سرفیس ویوز بھی کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے زلزلے کا فوکس اور ایپی سینٹر۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں زلزلے کا فوکس کسے کہتے ہیں کہ زمین کی گہرائی میں جس مقام سے زلزلے کی ابتدا ہوتی ہے اسے مرکز زلزلہ یا سسمک فوکس کہتے ہیں، جیسا کہ ادھر دکھائی دے رہا ہے کہ جہاں سے زمین کی گہرائی میں زلزلے کی ابتدا ہوتی ہے، اور زلزلہ سب سے پہلے مرکز سے عین اوپر سطح زمین پر جس جگہ محسوس کیا جاتا ہے اسے ایپی سینٹر کہتے ہیں، یعنی قشر ارض پہ جس جگہ سب سے پہلے زلزلہ محسوس ہوگا اس پوائنٹ کو ہم ایپی سینٹر کہتے ہیں۔ پھر آ جاتا ہے زلزلے کی پیمائش، ہاؤ وی میئر ارتھ کویک، کہ ہم زلزلے کی پیمائش کیسے کر سکتے ہیں۔ تو زلزلے کی شدت کی پیمائش ایک آلے سے کی جاتی ہے جسے ہم زلزلہ پیما یا سسمو میٹر کہتے ہیں، اور یہ شدت جو ہے سسموگراف پر دکھائی جاتی ہے۔ اس پکچر میں آپ کو سسمو میٹر دکھایا گیا ہے۔ زلزلے کی شدت کا اندازہ ایک پیمانے پر ہوتا ہے اور اس پیمانے کو ہم کہتے ہیں ریکٹر اسکیل، اور اس پر 1 سے 8 تک درجہ بندی کی جاتی ہے۔ اگر ریکٹر اسکیل پر درجہ زیادہ ہو تو زلزلے کی شدت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس پکچر میں آپ کو ریکٹر اسکیل دکھایا گیا ہے۔ پھر آ جاتے ہیں زلزلے کی وجوہات۔ پہلی وجہ ہے ہمارے پاس زلزلے ان مقامات پہ زیادہ آتے ہیں جہاں پہ فالٹ لائن موجود ہیں، یعنی زلزلے اس جگہ زیادہ آتے ہیں جہاں پر قشر ارض کی پلیٹیں جو ہیں حرکت کرتی ہیں، اور وہ حرکت کے دوران جب ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں تو اس وجہ سے زمین کی سطح پہ لرزش پیدا ہوتی ہے جو کہ زلزلے کا باعث بنتی ہے، اور جو زلزلے ٹیکٹونک پلیٹس کی وجہ سے آتے ہیں انہیں ہم ٹیکٹونک کویک بھی کہتے ہیں۔ دوسری وجہ ہے آتش فشانی عمل، وولکینک ایکٹیویٹی، کہ اکثر زلزلے جو ہیں آتش فشاں سے منسلک ہیں۔ ان زلزلوں کے آنے کی وجوہات وہی ہوتی ہیں جو آتش فشاں کے پھٹنے کی ہوتی ہیں۔ اکثر زلزلے اس وجہ سے آتے ہیں جب ایک آتش فشاں پھٹتا ہے، اور کبھی کبھی زلزلے بھی آتش فشاں پھٹنے کا باعث بنتے ہیں، اور ان زلزلوں کو ہم کہتے ہیں وولکینک کویک۔ جیسا کہ آپ کو اس پکچر میں 2 طرح کی وجوہات دکھائی گئی ہیں، یا ٹیکٹونک پلیٹ کی وجہ سے زلزلے آئیں گے یا تو پھر وولکینک ایکٹیویٹی کی وجہ سے۔ نیکسٹ ہے زلزلوں کے اثرات، ایفیکٹس آف ارتھ کویکس، کہ زلزلوں کی وجہ سے ناقابل تلافی جانی اور مالی نقصان ہو سکتا ہے۔ 8 اکتوبر 2005 کو پاکستان کے شمال میں ایک بڑا زلزلہ آیا جس کی وجہ سے بے شمار اموات ہوئیں اور لاکھوں افراد بے گھر ہوئے۔ دنیا میں زلزلوں کی تقسیم، بحر الکاہل کے ساحلی علاقے پر زلزلے آتے رہتے ہیں اور آتش فشاں پھٹتے رہتے ہیں، اسی وجہ سے بحر الکاہل کے ساحلی علاقوں کو آگ کا دائرہ یا پیسیفک رنگ آف فائر کہا جاتا ہے، جیسے کہ آپ اس پکچر میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس علاقے میں زلزلوں کے ساتھ آتش فشاں بھی کثرت کے ساتھ موجود ہیں۔ دنیا کے مندرجہ ذیل علاقے زلزلوں کے حوالے سے بے حد اہم ہیں۔
زمین میں آنے والے 80% زلزلے بحر الکاہل کے ساحلی علاقوں پر آتے ہیں۔ یہ علاقے دنیا کے نقشے پر ایک بیلٹ کی صورت میں نظر آتے ہیں جو بحر الکاہل اور برائے اعظموں کے درمیان ایک دائرے کی صورت میں موجود ہیں۔ ان علاقوں میں جاپان کا مغربی ساحل، فلپائن، انڈونیشیا، ملائیشیا، نیوزی لینڈ اور ان سے ملحقہ علاقے شامل ہیں۔ مجھے امید ہے آج کے لیکچر کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہوم ورک آپ کو PDF کی فارم میں بھیج دیا جائے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔